اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بس الحمدللہ آج ہماری سوال نمبر 97 میں ہونی ہے، جو کہ ٹاپک یہ سوال سے شروع ہو رہا ہے، لائے نفی جنس کے بارے میں بحث شروع ہو رہی ہے آگا جان۔ سوال نمبر 97 کو پڑھنے سے پہلے آپ کو مولا امیر المومنین کی حدیث جیسے سنایا کرتا ہوں وہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التقویٰ توجہ فرمانا، تقویٰ پرہیزگاری آدمی کو بعزت بنا دیتی ہے، یعنی یہ تقویٰ پرہیزگاری ایسی چیز ہے جو آدمی کو عزت دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے ملوک الجنت الاتقیاء المخلصون، جنت کے جو بادشاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جنت کے بادشاہ یہی متقی لوگ، مخلص لوگ۔ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی عزت ہی نہیں ہے عزیزو، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ آ رہا ہے من اتقی اللہ احبہ الناس، جو اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرے گا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو تقویٰ ایسی چیز ہے، آخرت میں بھی مقام ہے، دنیا میں بھی مقام ہے، لوگوں کی نظر میں بھی عزت ہے، اہل بیت کی نظر میں بھی عزت ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت کے جو پیارے لوگ ہیں ان کی نظروں میں بھی بندے کی آبرو ہے، اور اس کا رائے حال یہی تقویٰ الہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں خالی بات کرنے کی حد تک نہیں بلکہ اس پہ آگا جان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاقبت با خیر فرمائے، موفق مید رہو۔ میرے عزیزو سوال کی طرف آ رہے ہیں، توجہ فرما دیں۔ ما ہوا حکم اللہ النافیۃ للجنس، لا جو نفی جنس کے لیے ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ما ہوا حکم اللہ، لا کا کیا حکم ہے؟ النافیۃ للجنس، جو جنس کی نفی کے لیے اس لا کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ یہ لا جو جنس کی نفی کے لیے ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انا والا عمل کرتا ہے، انا والا عمل کرتا ہے، یعنی اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، یہ اس کا حکم ہے، ٹھیک ہے عزیزو۔ جیسے پڑھیں گے لا رجل فی الدار، یعنی جنس کی نفی ہو رہی ہے، کوئی مرد بھی گھر میں نہیں ہے۔ لا نفی جنس کا حکم ہم نے پڑھا ہے کہ جناب علی یہ انا والا عمل کرتا ہے، یعنی اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے۔ مثال پیش کی ہے لا رجل فی الدار، کوئی بندہ بھی گھر میں نہیں ہے۔ اور فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو لا ہے اس کو لا نفی جنس کا نام دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لا کو جو ہم پڑھ رہے ہیں نا لا نفی جنس سے، کیوں اس کو یہ نام دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ نا تمام حقیقت نکرہ کی نا یہ نفی کر دیتا ہے، تمام نکرہ کی نفی کرتا ہے۔ لا نفی جنس جب یہ آتا ہے نا تو یہ تمام نکرہ کی نفی کر دیتا ہے۔ مثال دیتے ہیں مثلا لا رجل فی الدار جب کہہ دینا، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے پوری جنس سے رجال کی نفی کی ہے گھر میں، کہ گھر میں اگر جان کوئی مرد بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بھی جائز نہیں ہے بال رجلان، مثلا شروع میں کہیں لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، پھر کہیں بال رجلان بلکہ دو مرد ہیں، یہ بات کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پورے جن سے رجال، چھوٹا بچہ سے لے کر بڑے تک ہو مرد مذکر ہو، ٹھیک ہے، یہ اس میں آ جائے گا۔ خلافاً للا التی تعمل عملا لیسا، یہ خلاف ہے اس لا کے جو لیسا والا عمل کرتا ہے، کیونکہ ایک لا تھا نا جو لیسا کے مشابہ تھا، ٹھیک ہے نا، ان میں یہ بات نہیں ہے کہ مکمل جنس کی نفی ہو جائے لا جو لیسا کے مشابہ ہے، بلکہ وہاں
یہ بات اس لا کے بعد یہ کہنا ٹھیک ہے بل رجلان، یعنی ادھر اگر ہم نے کہہ دیا لا رجل فی الدار، گھر میں ایک مرد نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، آگے پھر کہہ سکتے ہیں بل رجلان، ایک نہیں ہے دو مرد ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں اپنے عزیزوں کی خدمت میں؟ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آغا جان یہ جو لا نفی جنس ہے، اس کو لا نفی جنس کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جو لا لیسا والا ہے، لیسا کے مشابہ والا، وہ پوری جنس کی نفی نہیں کرتا ہے۔ تو جب لا نفی جنس نہ ہو بلکہ لا جو لیسا کے مشابہ وہ ہے، تو اس کے بعد بل رجلان کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہیں، اس میں تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو لا نفی جنس کے بعد جب آ جائے تو پھر کہنا بل رجلان یہ ٹھیک نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا النافیۃ للجنس، لا نفی جنس۔ سوال، ما ہوا حکم لا النافیۃ للجنس؟ ما ہوا حکم لا، اس لا کا کیا حکم ہے؟ النافیۃ للجنس، جو جنس کی نفی کے لیے ہے۔ جواب، لا النافیۃ للجنس تعمل عمل انا، لا جو جنس کی نفی کے لیے ہے یہ انا کا والا عمل کرتا ہے، اے انہا تنصب الاسم و ترفع الخبر، انہا یعنی یہ لا نفی جنس اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ نحو لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار جنس کی نفی ہے، کوئی مرد بھی گھر میں نہیں ہے۔ فائدۃن سمیت نافیۃً للجنس لأنها تنفع بدخولها حقیقتاً نکرت کلها۔ سمیت یعنی اس لا سمیت کے اندر ضمیر ہے، مراد اس سے لا ہے، لا کا نام رکھا گیا ہے نافیۃً للجنس، لا نفی جنس، کیوں؟ جواب، لأنها تنفع بدخولها حقیقتاً نکرت کلها، کیونکہ لأنها یہ لا نفی جنس تنفع نفی کرتا ہے بدخولها، ٹھیک ہے، جب یہ داخل ہوتا ہے نفی کرتا ہے کس کی؟ حقیقتاً نکرت کلها، تمام حقیقت نکرہ کی نفی کرتا ہے، تمام حقیقت نکرہ کی یہ نفی کرتا ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ جب آپ کہیں گے لا رجل فی الدار، ٹھیک ہے، نفیت جنس الرجال من الدار، جب اذا قلت نفیت جب آپ یہ کہو گے نا تو آپ نے جنس رجال کی گھر سے نفی کی ہے، یعنی گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ حتی لا یجوز ان یقال بل رجلان، حتیٰ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کہا جائے بل رجلان بلکہ دو مرد ہیں، معنی نہیں رکھتا نا، آپ جانتے ہیں جب ایک مرتبہ ہم نے کہہ دیا گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے تو پھر بلکہ دو مرد ہیں کو مطلب بنتا ہے، غلط ہے۔ خلافاً للا التی تعمل عمل لیسا، خلاف اس لا کے جو لیسا والا عمل کرتا ہے، خلاف اس لا کے جو لیسا والا عمل کرتا ہے اس کے، فَإِنَّهُ يَصِحُ بَعْدَهَا بل رجلان، صحیح ہے شان یہ ہے بعدها اس لا کے، التی تعمل عمل لیسا جو لیسا والا عمل کرتا ہے اس لا کے بعد صحیح ہے بل رجلان، بلکہ دو مرد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تمام ہو گیا مطلب جی۔ مطلب بعدی، توجہ، ما یشترط فی عملها، ما یشترط فی عملها
ہا یعنی لا، لا کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ لا کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ جواب آگا جان، لا کے جو ہے وہ عمل کرتا ہے عملا انا، ٹھیک ہے نا، لا عمل کرتا ہے انا والا، اور اس کی 5 شرطیں ہیں۔ لا انا والا عمل کرتا ہے، 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لا نفی جنس ہو اور اس میں نص ہو، اپنی نفی میں وہ نص ہو، لا نفی جنس نص ہو یعنی نفی عمومی ہو، نص کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، پوری جنس کی نفی کر رہا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، 5 شرطیں اس کے عمل کرنے کی۔ نمبر 2، لا کا اسم میرے عزیزو اور لا کی خبر دونوں نکرہ ہوں۔ لا نفی جنس اس وقت عمل کرے گا جب اس کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں، 2۔ نمبر 3، اس لا کا اسم اس لا کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس لا نفی جنس کا اسم اور جو لا ہے خود، لا اور اسم وہ ملے ہوئے ہوں، 3 ہو گئی بات۔ نمبر 4 یہ ہے آگا جان کہ اس لا کی خبر خود لا پر مقدم نہ ہو، لا کی خبر لا نفی جنس کی خود لا پر مقدم بھی نہ ہو۔ نمبر 5 کہ یہ جو لا ہے نفی جنس، اس پر حرف جار یعنی جر دینے والا بھی کوئی داخل نہ ہو، پھر یہ عمل کرتا ہے۔ سوال پہ توجہ فرمائیے کہ اس لا کے عمل کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ 5 شرائط ہیں۔ کون سا لا نفی جنس کی بات ہو رہی ہے، 5 شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ لا جو ہے جنس کی نفی کر رہا ہو اور اس میں بھی نص ہو یعنی عمومی نفی ہو۔ نمبر 2، لا کا اسم اور خبر دونوں نکرہ ہوں۔ نمبر 3، لا کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ نمبر 4، لا کی خبر لا پر مقدم نہ ہو۔ نمبر 5، اس لا پر حرف جر وغیرہ بھی کوئی داخل نہ ہو۔ پھر آگے فوائد شروع ہو رہے ہیں، آپ یہاں پہ توجہ فرما لیں میرے عزیزو، توجہ۔ تعمل لا عمل انا بخمسۃ شروط، تعمل لا عمل کرتا ہے، عمل انا کا عمل کرتا ہے بخمسۃ شروط 5 شروط کے ساتھ۔ نمبر 1، ان تکون نافیۃ للجنس نصا، یہ نافیۃ نا، یہ اس تکونوں کی کیا بن رہی ہے جان؟ خبر، تکونوں کی یہ نافیۃ خبر ہے۔ ان تکون نافیۃ للجنس کہ یہ لا نفی کر رہا ہو جنس کی، نصاً اے نفیاً عامہ، نفی عمومی ہو۔ ان یکون اسمہا و خبرہا نکرتین، یہ دوسری ہے۔ ان یکون اسمہا یعنی لا کا اسم، و خبرہا اور لا کی خبر، نکرتین نکرہ ہوں۔ نکرتین کیا بن رہا ہے جان؟ یہ یکونوں کی خبر ہے، نکرتین، اور خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کہیں گے کہ وہ خبر جو ہے فعل نقص کی وہ منصوب ہوتی ہے، تو یہ نکرتین کی نسبی الدیہ کے ساتھ آئی ہے نا۔ ان یکون اسمہا و خبرہا نکرتین، لا کا اسم اور خبر نکرہ ہوں۔ اگلی شرط آگا جان 3 نمبر، ان یکون اسمہا متصلا بہا، ان یکون اسمہا لا کا اسم متصلا بہا، لا کے ساتھ متصل ہو، یہ متصلا بھی یکونوں کی خبر ہے۔ ان یکون اسمہا متصلا بہا، اسمہا لا کا اسم متصلا بہا، لا کے ساتھ متصل ہو۔ نمبر 4، ان لا یتقدم خبرہا علیہا، خبرہا لا کی خبر علیہا لا پر مقدم بھی نہ ہو۔ نمبر 5 بنے گا ان لا یدخلا علیہا جارن، علیہا اس لا پر حرف جار بھی داخل نہ ہو، یہ جارن یدخلو کا کیا بنے گا؟ فاعل۔ ان لا یدخلا، ٹھیک ہے، علیہا اس لا پر حرف جر بھی داخل نہ ہو۔
نحو لا کوکب ساطع، کوئی ستارہ جو ہے ساطع نہیں ہے، نور نہیں دے رہا ہے، ساطع نہیں ہے، کوئی ستارہ جو ہے نور نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو 5 شرطیں بتائیں جو لائے نفی جنس کے میرے عزیزو عمل کرنے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے فوائد ہیں چند ایک، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، دقت آپ کی چاہیے، اس لا کا اسم، اس لا کے ساتھ، لا کا اسم لا کے ساتھ مبنی ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ لا کا اسم جو لا کے ساتھ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور دونوں لا اور اسم دونوں مل کر محل رفع میں ہوتے ہیں ابتدا کی بنا پر، دونوں مل کر تو محلاً مرفوع ہیں ابتدائیت کی بنا پر، اور لا کا اسم دیکھیں تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ یہ آگا جان ہے پہلا فائدہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ جو ہے توجہ فرمائیے، وہ یہ ہے کیا کہ لا کی خبر، لا کی خبر یا غیر خبر کا اشارہ متعلق خبر، لا کی خبر خود یا متعلق خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ لا کی خبر کو یا متعلق خبر کو لا کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا جناب علی ہمارا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ یہ بات ہے کہ اچھا آغا جان یہ بتاؤ کہ لا کا اسم لا کے ساتھ اگر جدا ہو جائے، تھا نا ایک شرط یہ تھی کہ لا کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو یہ عمل کرتا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ لا کا اسم اگر لا سے جدا ہو جائے تو پھر یہ لا ملغا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا فائدہ تھا، ابھی توجہ کرنا۔ فوائدو، اسم لا مبنی، اسم لا کو بنا لیں مبتدا، مبنی خبر، اسم لا مبنی معہا علی الفتح، لا کا اسم مبنی ہوتا ہے معہا لا کے ساتھ علی الفتح، مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَكِلَاهُمَا فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، کلاہما یعنی لا اور اسم، ہما لا اور اسم، لا اور اسم دونوں فی محل الرفع، محل رفع پر ہیں، علی الابتداء، ابتدائیت کی بنا پر۔ دوسرا فائدہ کا جان، لا یجوز ان یتقدم خبرها او غیرہ علی اسمها، ان یتقدم طویل میں جا کر نا یجوزو کا فعل بننا ہے، لا یجوز ان یتقدم خبرها او غیرہ، لا خبرها لا کی خبر کو، او غیرہ یا غیر خبر یعنی متعلق خبر کو، علی اسمہا لا کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ دوبارہ بولوں، لا یجوز ان یتقدم خبر او غیر علی اسمہا، لا کی خبر یا غیر خبر یعنی متعلق خبر کو لا کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ اتصال اسمها بها، اور هذا هو المراد، یہی مراد ہے کیا جی؟ من اتصال اسمها بها، لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، یہی مراد ہے جو ہم نے کہا تھا کہ لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ کوئی چیز اس پر مقدم نہ ہو۔ ھذا هو المراد، یہی مراد ہے من اتصال اسمہا بہا، کہ لا کا اسم لا کے ساتھ متصل ہو۔ فلا تقولو، پس نہ کہو کیا،
لا فی الدار رجلا فلا تقولوا، پس تم نہیں کہو گے یا نہ کہو، ناگو بقول فارسی نہ کہو لا فی الدار رجلا. کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہو گئی اگر یہاں نہ کہو؟ کیونکہ لا اور رجلا جو اس میں اس پر خبر مقدم ہو گئی ہے، فی الدار جو ہے وہ مقدم ہو گئی، اور ہم نے بھی کہا ہے کہ خبر اسم پر مقدم نہ ہو. او لا عندنا رجلا مقیم، یہ بھی نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو عندنا ہے نا، عندنا ظرف، یہ متعلق خبر ہے جو کہ مقیمن ہے. مقیمن جو خبر ہے اس کا متعلق ہے، تو وہ بھی اسم پر مقدم نہیں ہو سکتا، بھی ہم نے کہا ہے، اس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے. لا عندنا رجل مقیمن، ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے؟ صحیح سے ہونا چاہیے تھا لا رجل مقیمن عندنا، لا رجل مقیمن عندنا جو متعلق کی خبر ہے اس کے بعد ہوتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں. ابھی توجہ فرمائی نا آپ نے کہ جو بات کی تھی کہ لا کی خبر یا غیر خبر یعنی متعلق کی خبر اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ پھر لینا ہے. لا یجوز ان یتقدم خبر و غیر ولا اس میں جائز نہیں ہے یہ تقدم خبر و اللہ کی خبر او غیر خبر متعلق کی خبر کو اللہ اس میں اللہ کے اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. وہذا هو المراد، یہی مراد ہے من اتصال اسم بہا بے اسمہا، لا کا اسم لا کے ذریعے ساتھ متصل ہو. فلا تقولوا، پس نہ کہو لا فی الدار رجلا لا عندنا رجل مقیم. فَإِذَا انفصل اسمها عنها الغیت ووجب تکرارها عند العطف علیہ. توجہ فرمانا. فَإِذَا انفصل اسمها عنها، اسمها لا کا اسم، عنها لا سے، جب لا کا اسم لا سے جدا ہو جائے، اتصال ختم ہو جائے، جدا ہو جائے، الغیت جواب اذا ہے، الغیت ووجب تکرارها عند العطف علیہ. الغیت لا ملغا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے. ووجب تکرارها عند العطف علیہ، اور لا کا تکرار کرنا واجب ہے عند العطف علیہ. علیہ جب اسم لا پر، لا کے اسم پر عطف کیا جائے، جب اس لا کے اسم پر عطف کیا جائے تو لا کا تکرار کرنا واجب ہے. نہ وہ دیکھ لینا، لا فی الدار رجل ولا امراتن، لا اور اسم رجل کے درمیان فی الدار کا فصل آیا تھا، جدائی آ گئی تھی درمیان میں، ٹھیک ہے، جدا ہو گئے تھے، تو اس کا عمل ایک تو باطل ہو گیا. دیکھو رجلون پڑھا، لا فی الدار رجلون، ٹھیک ہے، اور اس رجل پر جب ایک عطف ہوا ہے، لا کے اسم پر جب عطف ہوا ہے تو لا کا تکرار بھی کیا ہے. ولا امراتن، لا فی الدار رجل ولا امراتن، گھر میں نہ مرد ہے نہ عورت ہے. وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حرف جر يَبْطُلُ عَمَلُهَا وَيُعْرَبُ مَا بَعْدَهَا مَجْرُورًا بِهِ. اب یہ جو ہے نا حرف جر، اذا دخل علیہ حرف جر، نا یہ دخل کا فاعل بن رہا ہے. اذا دخل علیہ حرف جر علیہ، جب اس لا پر حرف جر داخل ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اذا کا جواب یبطل عملها، لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے. وَيُعْرَبُ مَا بَعْدَهَا مَجْرُورًا بِهِ، وَيُعْرَبُ اور معرب ہو جاتا ہے، ما بعدها اور لا کا ما بعد معرب ہو جاتا ہے، مجروراً بہی حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو جاتا ہے. وَيُعْرَبُ اور معرب ہو جاتا ہے، اعراب دیا جاتا ہے، ما بعدها لا کے ما بعد کو مجروراً بہی حرف جر کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے. دیکھ لو نحو صرت بلا زادن، ٹھیک ہے، تو لا کے بعد جو زادن اس کو جر آئی ہے نا، بلا زادن، ٹھیک ہے، میں نے سفر کیا بغیر زاد را کے. مطلب تمام ہے، اپنی تسلی کے لیے ایک چھوٹا ادھر سے پڑھ رہا ہوں. وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ جَرٍ يَبْطُلُ عَمَلُهُ وَيُعْرَبُ مَا بَعْدَهَا مَجْرُورًا بِهِ، جب داخل ہو جائے
اس لا پر حرف جر تو اس لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور اعراب دیا جاتا ہے لا کے بعد والے کو مجرورن بے، اور وہ حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو جاتا ہے، نہ وہ صرف تو بلا ذاتن۔ تیسرا جو فائدہ ہے اس پہ آپ نے ذرا خصوصی دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے، پھر مزہ آئے گا، ورنہ نہ کہنا مطلب کیسا تھا۔ تیسرا فائدے پہ ذرا لطفاً توجہ فرمائیں، وہ یہ ہے آغا جان کہ لا نفی جنس، ٹھیک ہے، لا فرق بین لا نفی جنس و لا نفی وحدہ، یعنی جو لیسا والا عمل کرتا ہے، بہت ہی میں اپنے لفظوں میں پہلے بیان کروں نا، ٹھیک ہے، جنجال میں نہ پڑھیں عبارت کے، پھر پڑھتے ہیں اس کو۔ تیسرے فائدے میں کیا بتا رہے ہیں، ایک تھا ہمارا لا نفی جنس، اور ایک تھا لا جو لیسا کے مشابہ ہے۔ لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے، فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، عجیب، کوئی فرق نہیں ہے، جی کوئی فرق نہیں ہے، مگر فرق نکلے گا جب لا کا اسم مفرد ہوگا نا، اس وقت آپ کو لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے وہاں فرق نظر آئے گا جب اس لا کا اسم مفرد ہو۔ مفرد سے مراد یہ ہے جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ جب لا کا اسم مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، وہاں آپ کو لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ میں ہے فرق نظر آئے گا۔ لیکن اگر لا کا اسم تثنیہ ہو یا جمع ہو تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ لا کا جو بعد میں آ رہا ہے اسم نا، وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہاں یہ احتمال ہے لا کا اسم تثنیہ ہو کہ تثنیہ کی نفی ہو رہی ہے یا جنس کی نفی ہو رہی ہے۔ لا نفی جنس مانے اور بعد میں جو اسم ہے وہ ہو تثنیہ، یہ احتمال ہے کہ دو کی نفی ہو رہی ہے یا جنس کی نفی ہو رہی ہے، دونوں احتمال ہیں۔ لا جو لیسا کے مشابہ ہے اس کے بعد بھی تثنیہ آ گیا ہے، وہاں بھی یہ دونوں احتمال ہیں، دو کی نفی ہو رہی ہے یا جنس کی نفی ہو رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمع ہو تو وہاں بھی یہی ہے کہ جمع کی نفی ہو رہی ہے یا جنس کی نفی ہو رہی ہے، لا نفی جنس میں بھی، اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے وہاں بھی کہ جمع کی نفی ہو رہی ہے یا پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، دونوں احتمال ہیں۔ اگر لا کا اسم تثنیہ ہو یا جمع ہو تو لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ عزیزو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں ہی یہ دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ اگر لا نفی جنس مانے اور بعد میں مثلا تثنیہ آیا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ دو کی نفی ہو رہی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر لا لیسا کے علاوہ جو لیسا کے مشابہ ہے وہ مانو گے، اس میں بھی یہی دو احتمال ہیں، دو کی نفی ہے یا جنس کی نفی ہے۔ تو مہم بات یہ کہ فرق کیا ہے لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے، فرق نظر آئے گا آپ کو بس ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ لا کا اسم مفرد ہو۔ لا کا اسم جب مفرد ہوگا وہاں فرق نظر آئے گا کہ جو لا نفی جنس ہوگا وہ جنس کی نفی کرے گا، اور جو لا لیسا کے مشابہ ہے وہ اسی فرد کی نفی کرے گا۔ یعنی لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ فرق صرف اس وقت آتا ہے جب لا کا اسم مفرد ہو۔ اگر لا کا اسم تثنیہ جمع ہو تو ان میں فرق ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہے آگا جان تیسرے فائدے کا خلاصہ۔ اب آپ توجہ فرما لیں، میں جلدی پڑھ لیتا ہوں، توجہ ضرور فرمانا۔ لا فرق بین لا النافیۃ للجنس واللا النافیۃ للوحدۃ ای العاملۃ عمل لیسا۔ لا فرق کا کوئی فرق نہیں ہے بین لا النافیۃ للجنس، لا جو جنس کی نفی کے لیے، واللا النافیۃ للوحدۃ اور وہ لا جو واحد کی نفی کرنے کے لیے،
اے العاملت عمل لیسا، یعنی وہ لا جو لیسا والا عمل کرتا ہے بتا دیا، الا مگر کوئی فرق نہیں، الا اذا کان اسمہ مفردان، مگر اس وقت فرق ہے اذا کان اسمہ جب لا کا اسم مفرد ہو، توجہ فرمانا یہ مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَإِذَا عَمِلَتَا فِي الْمُثَنَّى أَوِ الْمَجْمُوعِ احتمل أن يكون كل منهما لنفي الجنس أو لنفي الاثنين أو الجماعة۔ فَإِذَا عَمَلَتَا تثنیہ ہے نا، جب لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے یہ دونوں، اذا عملتا لا نفی جنس اور لا مشابہ لیسا والا فعل مثنی تثنیہ میں عمل کریں، اویل مجموع یا جمع میں عمل کریں، اوہ تو ملا جواب ہے، جواب اذا ہے، اوہ تو ملا ان یکون کل منہما لنفی الجنس او لنفی الاثنین او الجماعت، تو احتمال ہے ان یکون کل منہما ان دونوں میں سے ہر ایک میں، منہما نفی جنس اور نفی جو لیسا والا ہے، دونوں میں ہر ایک میں احتمال ہے، کیا احتمال ہے؟ لنفی الجنس جنس کی نفی کا، اور لنفی الاثنین یا دو کی نفی کا جب تثنیہ آیا ہوا ہو، اب الجماعت یا جماعت کی نفی کا، ٹھیک ہے نا، ہر ایک میں یہ دونوں احتمال ہے۔ اوہ تو میں نے یکون کل منہما لا نفی جنس اور لا لیسا میں ہر ایک میں احتمال ہے، کیا؟ نفی جنس کا بھی یا نفی اثنین کا یا جماعت کا۔ فَإِذَا قُلْتَ ٹھیک ہے نا لا رجلان او رجلین فی الدار، جب آپ کہیں گے لا رجلان، یہ اشارہ ہے لا کا جو لیسا کے مشابہ ہے، او رجلین یعنی لا رجلین اشارہ ہے لا نفی جنس کی طرف، ٹھیک ہے، جب یہ کہیں یعنی لا کے بعد تثنیہ آ جائے، اوہ تو مل ان یکون ان تکون نافیا جنس الرجال نافیا الاثنین فقط دون الواحد والجماعت، تو احتمال ہے اوہ تو میرا جواب اذا ہے، جب ایسا کہو گے نا احتمال ہے ان تکون نافیا جنس الرجال، تو یہ احتمال ہے جنس رجال کی نفی ہو اور نافی الاثنین فقط، یا صرف دو کی نفی ہو، دون الواحد والجماعت سوائے ایک اور جماعت کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، یعنی جنس ریال کی نفی کا بھی احتمال ہے، دو کی نفی کا بھی احتمال ہے سوائے ایک اور جماعت کے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ اور اسی طرح جب آپ کہیں گے لا رجال اور لا رجال فی الدار، شاباش، اب آپ نے بولنا ہے لا رجال کس کی طرف اشارہ ہے؟ لا لیسا والا جو شبیہ لیسا ہے، لا رجال لا نفی جنس کی طرف اشارہ ہے، تو یہ لیں جب لا کے بعد آ جائے اوہ تو ملا اذا کا جواب ہے ان تکون نافیت جنس الرجال اور نافیت الجماعت فقط دون الاثنین والواحد، تو احتمال ہے کہ یہ لا ٹھیک ہے نا جنس رجال کی نفی ہو یا نفی جماعت ہو صرف بغیر تثنیہ اور ایک کے، یعنی ایک اور دو کی نفی نہیں ہے، یہ احتمال ہے ہر دو لا میں، خیال کرنا ہر دو میں کہ جنس کی نفی ہو رہی ہے یا جماعت کی نفی ہو رہی ہے، تو بھائی فرق کا کیا پتہ چلا؟ فالفرق بینہما اذا متعتن عند افراد الاسم فقط، تو فرق دونوں کے درمیان لا نفی جنس اور بینہما لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ میں ہے، اذا متعتن عند افراد الاسم فقط، اس وقت متعتن آئے گا، فرق آئے گا، متعتن خبر بنا رہے نا، فرق آئے گا عند افراد الاسم فقط، جب صرف اسم مفرد ہوگا، فرق دونوں کے درمیان اس وقت آئے گا جب اسم مفرد ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ اب مطلب یہ میرا تمام ہو گیا ہے، بس آپ میری اس بات کی طرف تھوڑا ایک لحظے کے لیے توجہ فرمائیں، کیا بات ہو رہی ہے اس تیسرے فائدے میں؟ بھلا کیا کہا ہے ہم نے یہ کہا ہے آپ کی خدمت میں کہ لا نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، مگر یہ کہ لا کا اسم ہوگا نا مفرد، تو پھر وہاں فرق کا پتہ چلے گا، جو لا نفی جنس ہوگا وہ پوری جنس کی نفی کرے گا، اور اگر وہ لا جو لیسا کے مشابہ ہے تو وہ ہوگا تو وہ صرف اس ایک یعنی مفرد کی
نفی کرے گا، ٹھیک ہے، فرق اس صورت میں ظاہر ہونا ہے۔ لیکن اس لا کے بعد اگر اسم ہو تثنیہ، اسم ہو جمع، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ لائے نفی جنس اور لا جو لیسا کے مشابہ ہے یہ تقریباً ایک جیسے ہیں، کیونکہ لا جو ہے جنس کی والا وہ مانے تو اس میں بھی یہ احتمال ہے اگر بعد میں تثنیہ دو کی نفی ہو رہی ہے یا پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں احتمال ہیں۔ اور لا لیسا والا مانیں گے اگر، تو پھر بھی وہاں یہ احتمال بھی ہے اگر بعد میں تثنیہ دو کی نفی ہو رہی ہے یا جناب جنس کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ جناب علی ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن البتہ ایک آخری بات آگا جان، پھر میں اس کی طرف نہیں آؤں گا، اگلا سوال پڑھا جائے گا بعد میں کل، وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ لائے نفی جنس، ٹھیک ہے، کہ اس لا کے بعد اگر اسم ہے تثنیہ تو آپ کہتے ہیں جنس کی نفی کا احتمال ہے، دو کا بھی احتمال ہے۔ جب ظاہر تثنیہ ہے تو جنس کی نفی کیسی ہو گئی؟ لائے نفی جنس کے بعد یا لا جو لیسا کے مشابہ، بڑی اس میں باتیں کی آگا جان، اس کے بعد اگر ہے تثنیہ ہے لا کے بعد، چاہے میں لائے نفی جنس مانوں چاہے لا میں مانوں جو لیسا والا اس کے بعد تثنیہ ہے، تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں دو کی بھی نفی ہو سکتی ہے، جنس کی بھی نفی ہو سکتی ہے۔ دو کی تو چلو مان لیں گے بھئی دو جو ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں انصاف ہے نا، لیکن آپ کہتے ہیں جنس کی بھی نفی کا احتمال ہے، بھئی دو ہیں، جنس کی نفی کیسی ہے؟ تو عرض خدمت ہے میں کیا کروں؟ عرب والے کہتے ہیں ظاہر تثنیہ ہے مراد کل جنس ہے، عربوں نے استعمال کیا ہے، ظاہر تثنیہ ہے مراد کل جنس ہے، عربوں نے اس طرح کا استعمال کیا ہے۔ موفق مید رہیں، سلامت رہیں جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔